اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت اس علاقے ترکمانستان میں چلا آیا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت سامانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کیسے بن گئے؟ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی، کیوس تھا اور اسے چلانے کے لیے اب ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم یا ابوالقاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر دیا تھا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب منچ گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جانفشانی سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے، سو اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ پرانی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سخت سردی پڑنے لگے گی اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈے موسم کی عادی ہرگز نہیں، وہ ٹھٹھر کر رہ جائے گی اور مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی کے حکم پر سپاہیوں نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس کے کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑی کہ جے پال کے کیمپ میں مویشی مرنے لگے۔ سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے تھے۔ یہ جے پال کے لیے تباہی تھی۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، مگر محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ راجہ کا ایک ایلچی اس کے پاس پہنچا۔ ایلچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح کے لیے راضی ہو گیا، مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پکڑ گئی۔
جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انہیں 10 لاکھ درہم تاوان کی رقم ادا کر سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کے بجائے ہندوستان ریجن کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج سے مدد مانگ لی۔ ان ساری ریاستوں کی مدد سے جے پال 1 لاکھ کا لشکر لے کر پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا تھا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے یہ بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر ان 500 کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس تکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکھار آیا تھا، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار محمود غزنوی نے اپنے باغ میں ایک نہایت عالی شان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو بلایا، لیکن سبکتگین نے جب گھر کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں نے اس گھر کو صرف ایک کھلونے کی طرح دیکھا ہے جسے میری رعایا میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی یادگاریں تعمیر کرے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہیں۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً 1023 سال پہلے اس شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لوٹانا شروع کر دی، اور ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے ایک چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا، وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے اور اب غزنی کے قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جیسے منجے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا اس کا لشکر زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد پسپا ہوئی، لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ ان کے قریب تھا اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ سو کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دی گئیں۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزار شریف کے قریب گزگان کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی 30 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے گورنر ہی کی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔ 999 میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے، لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا ایک طاقتور حکمران ایلک خان بخارا پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔
محمود غزنوی نے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا باضابطہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کہا جاتا ہے بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے، زیادہ لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں، تو آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیا کیجیے۔ تو اس نے بھی یہی کیا اور وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا، جس کے بت سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے اور جواہرات کے خزانے تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ زرخیز زمینوں والا خوشحال ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک بدمست ہاتھی نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ کیسے؟ کیا سومناتھ کے مندر کی کہانی ویسی ہی ہے جیسی کہ مشہور ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے کیوں غائب ہیں اور آخر کیوں سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن محمود غزنوی کی بایوگرافی کے دوسرے اور آخری حصے میں۔ یہ ویرانے میں کھڑی بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہے، لیکن اس مقبرے کے موجودہ دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مزار تو غزنی میں ہے، لیکن اس کے اصل دروازے بھارتی شہر آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ محمود غزنوی کی سب سے مشہور فتح سومناتھ کا مندر ہے، لیکن کیا واقعی سومناتھ کا کوئی مندر تھا بھی؟ کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے کہ آپ نے اور ہم نے سن رکھے ہیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو محمود غزنوی کی بایوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں گے اور یہی سب بتائیں گے۔ سلطان بننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے منت مانی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ اس کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے 16 ہار ملے، جن کی قیمت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا۔ مگر سلطان نے یہ کیا کہ ایک بار پھر راجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ جب جے پال رہائی پا کر واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے آنند پال اور پھر نواسے جے پال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ان میں سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی تھی۔ 1008 میں آنند پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ آنند پال کی درخواست پر اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں کی فوج جمع ہو گئی۔ اس فوج کے لیے بہت سا مال اور دولت بھی چاہیے تھی، اس کے لیے بہت سے جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی بھیجی۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے دو بدو کھڑی رہیں۔ تیر چلا نہ تلوار، نیزے اچھلے اور نہ ہی خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن 41 روز بعد غزنوی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اس پہلے حملے کا بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، بلکہ ہندوستان کا پانسا پلٹ دیا۔ راجہ آنند پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوفزدہ ہو کر بے قابو ہوا اور پھر جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی، وہ بھی بھاگ نکلی اور یوں میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تھانسیر اور دوسرے شہروں پر حملہ بولا اور انہیں تاخت و تاراج کر دیا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیے۔
थानसीर में तो 2 लाख अफराद को गुलाम भी बनाया गया। इसी तरह कनौज में 20 रोज तक तबाही और बर्बादी का खेल जारी रहा। कहते हैं गजनी में एक बार सुल्तान ने पंजाब से लाए गए सोने के तख्त, कीमती पत्थर और जेवरात अवाम के सामने पेश किए तो देखने वालों के चेहरों पर हैरतों के समंदर थे। महमूद गजनवी ने इन इलाकों के अलावा कश्मीर पर भी हमला किया था। सैयद मोहम्मद लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ पंजाब में लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने कश्मीर की तमाम अजीम शान दौलत को लूट लिया और वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी किया। 1019 में सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपनी फतूहात की तफसीलात बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला को भी भेजी। खलीफा ने शहर के मुसलमानों को जमा करके उनके सामने ये कारनामे सुनाए और शहर में खुशी मनाई गई। अब्बासी खलीफा ने महमूद गजनवी को अमीनुल मिल्लत यानी मिल्लत इस्लामिया का अमानतदार और यमीनुद्दौला यानी रियासत का सीधा हाथ के खिताबात भी दिए, जबकि इनाम में शाही लिबास भी भेजा। इसके 2 साल बाद महमूद गजनवी ने लाहौर पर हमला किया और इसे फतह करके इसका नाम तक बदल दिया। उसने लाहौर को महमूदपुर का नाम दिया, लेकिन जाहिर है ये नाम ज्यादा चला नहीं, लाहौर लाहौर ही रहा। हाँ, इसका मशहूर गुलाम अयाज जिसे उसने लाहौर का हाकिम बनाया था, उसने बहुत नाम कमाया। अयाज की कब्र लाहौर के इलाके रंग महल में मौजूद है। ये वही अयाज है जिसने शहर में एक किला और शहर की दीवार तामीर की थी, लेकिन याद रहे कि ये किला और दीवार वो नहीं जो आज मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी के गुलाम अयाज का लाहौर में वही दौर था जब हजरत दाता के नाम से लाजवाल इज्जत पाने वाले सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी अफगानिस्तान से लाहौर तशरीफ लाए थे। लेकिन इन सबसे अहम और यादगार वाकया वो है जिसके लिए सुल्तान महमूद गजनवी को तारीख ने याद रखा है, और वो वाकया था सोमनाथ मंदिर पर हमले का वाकया। ये मौजूदा भारत का इलाका काठियावाड़ गुजरात है और इसकी साहली पट्टी है। यही कहीं वो मशहूर ज़माना सोमनाथ का मंदिर था जिस पर 1024 में सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया था। सुल्तान गजनी से निकला और अजमेर को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते के तमाम काबिल जिक्र किलों को फतह करता वो 2 साल में सोमनाथ के दरवाजों के सामने था। मंदिर के दरवाजे संदल की लकड़ी के बने हुए थे और इनकी शोहरत भी मंदिर ही की तरह फैली हुई थी। सोमनाथ हिंदुओं का बहुत मुकद्दस मंदिर था। इसकी मुहाफिज राजपूत फौज थी। इस फौज ने सुल्तान के हमलों का 3 दिन तक डट कर मुकाबला किया और सुल्तान को मंदिर में दाखिल होने से रोके रखा। सुल्तान महमूद गजनवी को शायद इतने मजबूत दिफा की तवक्को नहीं थी, इसलिए जब उसने फतह की कोई सूरत ना देखी तो घोड़े से उतर गया। सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि उसने लश्कर के सामने खुदा को सजदा किया, अल्लाह से मदद के लिए दुआ मांगी और दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। उसने अपने जर्नैल अबुल हसन का हाथ थामा और ऐसा नारा बुलंद किया कि सारी फौज में जोश की एक लहर दौड़ पड़ी और वो किले पर टूट पड़े। इस हमले में 5000 राजपूत सिपाही मारे गए। जो बचे वो कश्तियों में समंदर के रास्ते फरार हो गए। सोमनाथ का तारीखी शहर और मंदिर महमूद गजनवी के सामने खुला। तारीख फरिश्ता में इससे मुतल्लिक एक और वाकया भी लेकिन लिखा हुआ है। वो ये कि महमूद गजनवी ने ईरान के सूफी बुजुर्ग सुल्तान मोहम्मद शेख अबुल हसन खरकानी की चादर को हाथ में लेकर फतह की दुआ की थी। उसे सोमनाथ में फतह तो मिल गई, लेकिन उसी रात कहते हैं महमूद गजनवी ने ख्वाब में शेख अबुल हसन को देखा। उन्होंने कहा, ए महमूद, तूने मेरी चादर की आबरूरेजी की है। अगर तू फतह के बजाय तमाम गैर मुस्लिमों के इस्लाम ले आने की दुआ करता तो वो भी कबूल हो जाती। बहरहाल जब सुल्तान सोमनाथ के मंदिर में दाखिल हुआ तो उसके सामने एक 9 फीट ऊंचा मुजस्मा नस्ब था। सुल्तान ने गुर्ज की एक ज़रब से उसकी नाक तोड़ दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि बुत के 2 टुकड़े गजनी रवाना किए जाएं। एक को जामे मस्जिद की दहलीज पर फेंक दिया जाए और दूसरे को उसके महल के सदर दरवाजे पर रख दिया जाए। मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने इस बुत को बचाने के लिए सुल्तान को बड़ी मिकदार में सोना देने की पेशकश की। इस पर महमूद गजनवी ने अपना ये मशहूर ज़माना जुमला कहा था कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलाना चाहता है। चुनाचे उसके हुक्म पर बुत को तोड़ दिया गया। जब बुत को तोड़ा गया तो उसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में हीरे जवाहरात निकले। गजनी के अलावा इस बुत का एक टुकड़ा मक्का मुकरमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा भी रवाना किया गया था। मंदिर से सोने चांदी के छोटे बड़े मजीद बुत इतनी बड़ी तादाद में मिले कि इनकी कीमत का दुरुस्त अंदाजा मुश्किल हो गया। ऐसा भी तारीख में मशहूर रहा है कि सोमनाथ के कीमती दरवाजे तक सुल्तान महमूद गजनवी उखाड़ कर गजनी ले गया था और ये दरवाजे उसके मकबरे में लगाए गए थे। लेकिन क्या वाकई ये कहानी बहुत अफसानवी रंग लिए हुए है, बहुत जज्बाती है, लेकिन क्या सच्ची भी है? इसको परखने के लिए आपको 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 2 सदियों पुरानी एक बात बताते हैं। 1842 में बरतानवी पार्लियामेंट में एक बहस हुई जो तारीख में प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स के नाम से मशहूर है। इसमें बकौल भारतीय मुसन्निफ रोमेला थापड़ अंग्रेजों ने हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करने के लिए फैसला किया कि महमूद गजनवी के मज़ार से सोमनाथ के दरवाजे वापस लाए जाएं और हिंदुओं को दे दिए जाएं, क्योंकि उनके ख्याल में 800 साल पहले महमूद गजनवी ने हिंदुओं के हकूक पामाल किए थे।
لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دروازے محمود غزنوی کے مزاج سے اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ دراصل سومناتھ مندر کے دروازے ہیں ہی نہیں، کیونکہ سومناتھ کے دروازے تو سندل کی لکڑی کے تھے، جبکہ یہ دروازے غزنی میں پائی جانے والی دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور ان پر عربی رسم الخط میں عربی زبان میں کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ اس بات نے اس سارے واقعے کی تفصیلات کو مشکوک کر دیا کہ کیا سومناتھ کے مندر کی فتح اور لوٹ مار کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ اسی طرح پیش آئی تھیں یا اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، ایگزیجریشن ہے۔ بھارتی محقق اور مصنفہ رومیلا تھاپڑ تو لکھتی ہیں کہ ان قصوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ کہانی انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے پھیلائی تھی۔ ہو سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں وہ سب نہ کیا ہو جس کا اس پر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے ذاتی کردار اور مسلمانوں سے اس کی جنگوں پر سوالات خود مسلمان مورخین نے بھی اٹھائے ہیں۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی شراب پیتا تھا۔ پروفیسر عزیز الدین الزام لگاتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان سے غیر مسلم سپاہیوں کی ایک فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کی تھی۔ محمود غزنوی نے سیستان اور گرجستان کی مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کیا، اور تو اور اس نے سمرقند حاصل کرنے کے لیے بغداد میں مسلمانوں کے عباسی خلیفہ کو بھی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں ہزارہا ہاتھی لے کر دارالخلافت کو رونق ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر لاد کر غزنی لے آؤں۔ محمود غزنوی کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے مشہور زمانہ شاعر فردوسی سے شاہنامہ لکھوایا تھا اور ہر شعر کے بدلے سونے کی اشرفی دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب شاہنامہ تحریر ہو گیا تو سونے کے بجائے چاندی کے سکے اس نے پیش کر دیے فردوسی کی خدمت میں۔ فردوسی نے یہ معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں محمود غزنوی نے فردوسی کے لیے سونے کے سکے بھیجے، لیکن یہ سکے تب پہنچے جب فردوسی کا جنازہ گزر رہا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ اس کے پاس خزانوں کے بھی انبار لگ چکے تھے، لیکن اب یہ خزانوں کے انبار اس سے جدا ہونے والے تھے۔ اسے 63 برس کی عمر تک پتھری کا جان لیوا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ جب وہ جان گیا کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تو وہ غمزدہ رہنے لگا۔ اس نے شاہی خزانے سے تمام جواہرات، روپے اور اشرفیاں نکلوا کر محل کے صحن میں ڈھیر لگوا دیا۔ پھر وہ انہیں دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج کو شو آف کے لیے معائنے کے لیے سفارہ کروایا، جس میں اس کے سامنے سے 1,00,000 پیدل فوج، 50,000 گھوڑ سوار اور 1,300 ہاتھی گزرے۔ محمود غزنوی اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ سب دیکھتا تھا اور آنسو بہاتا جاتا تھا۔ اس کے اگلے دن 29 اپریل 1030 کو 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی انتقال کر گیا۔ افغان شہر غزنی کی یہ عمارت ایک مقبرہ ہے اور اسے قصر فیروزی کہتے ہیں۔ اس کے اصل دروازے اب موجود نہیں ہیں کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ انہیں انگریز اکھاڑ کر ہندوستان لے آئے تھے اور اب یہ آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ اسی مقبرے میں سلطان محمود غزنوی محو خواب ہے۔ دوستو، تاریخ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی مشکوک اور مبالغہ آرائی اور قصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں سلطان محمود غزنوی ایک ہیرو تھا یا ایک طاقتور سلطان جو ایک طاقتور ریاست قائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو